کسی نے پوچھا اے صادق، اے امام، اے سید، بتاؤ آل رسول کے دشمن کو سور کہنا کیسا ہے؟ آل رسول کے دشمن کو سور کہنا کیسا ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا سور کو بھی شرم آ جائے گی اگر آل رسول کے دشمن کو سور کہنا۔ ایک مرتبہ نسو نامی ایک شخص حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے سے گزرا، بڑی تلخ آمیز نظروں سے، بڑی غلیظ نظروں سے گھورتا ہوا گزرا۔ تو کسی نے پوچھا سیدی وہ آپ کو بڑی نظروں سے دیکھ کر گزر گئے؟ تو حضرت امام موسیٰ کاظم فرماتے ہو وہ حرام کی نسل ہے، وہ نسل حرام ہے، وہ نسل حرام ہے۔ میں اگر چاہا تو اس کا باپ، 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 حضرت آدم تک ان کے باپوں کا سلسلہ بتا سکتا، کون کس کا باپ تھا، کون کس کا باپ تھا، کون کس کا باپ تھا، اس کے باپ کا باپ کون تھا، اس کے دادا کا باپ کون تھا، آدم تک بتا سکتا ہوں۔ تقریباً 42 نسلیں حضرت آدم تک اس کے حسب نسب میں خرابی تھی۔ آل رسول بری نظر سے دیکھنے کی جرت وہی کون کر سکتا ہے جو حرامی نسل ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں کیوں تجھ کو دشمنی ہے حسن اور حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی اپنے والدین سے۔ حضور غوث پاک ابو محمد میرا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی محمود سبحانی معاشق یزدانی صاحب حق و جہانی پیران پیر غوث سمدانی حضور غوث اعظم دستگیر کی ولایت ہے۔ 3 شخص آتے ہیں بیعت طلب کرتے ہیں، پیران پیر کے پاس مریدی طلب کرتے ہیں 3۔ اب تینوں شخص سے ایک ناگوارا سوال کرتے ہیں حضور کو سے ناگوارا سوال کرتے ہیں۔ تینوں میں ایک عالم ہوتا ہے، وہ شریعت کے خلاف سوال سن کے پریشان ہوتا ہے، خاموشی سے اٹھ کر چلا جاتا ہے، خاموشی سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ اور 2 شخص عام قسم کے لوگ حضرت کچھ سے کچھ بول لیا، سوچ لے کر بیٹھ کر بیعت کر لیا۔ پھر پیران پیر فرماتے ہیں ان دونوں شخصوں سے میں نے امتحاناً کہا، میں نے امتحاناً وہ جملہ کہا تھا کہ اس جملے کو برداشت کر کے بیٹھتے ہو جاتے، اور وہ جو چلا گیا وہ شمر کی نسل سے تھا۔ وہ بیعت کر بھی لیتا تو آئندہ چل کے شمر کے ہی کام کرتا تھا، شمر کے ہی افعال پہ عمل کرتا تھا، شمر کا ہی عقیدہ ہوتا تھا۔ وہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر تاجدار اولیاء سمجھ کر میرے ہاتھ پر میری شہرت کے ڈنکے سن کر بیعت کرنے آیا تھا، صحیح ارادے سے نہیں آیا تھا۔ اور اس کی موت نصارے کی ہوئی، جو انکار کے چل کر کے چلا گیا اس کی موت نصارے کی موت ہوگی۔ تو دھیرے دھیرے وقت گزرتا جاتا ہے، دھیرے دھیرے وقت گزرتا جاتا ہے، اس کی موت بھی قریب آتی ہے۔ ایک لڑکی سے اسے عشق ہو جاتا ہے، وہ لڑکی کے سامنے
مجھتا رکھتا ہے مجھے تجھ سے بے انتہا عشق ہو گیا ہے، بے انتہا پیار ہو گیا ہے، تیرے بغیر میں جی نہیں سکتا، فلاں 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 باتیں کرتا ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے آپ کے نبی کی قسم کھا کے کہو میں ایک شرط آپ کے سامنے رکھوں گی، اس شرط کو قبول اگر کر لو گے تو میں آپ سے نکال دوں۔ میرے بس میں ارے 2 پل کا کام ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، 2 پل کا کام ہے، صرف 2 پل کا کام ہے، بس میں نہیں تو کیا آسان کام ہے۔ تو وہ شخص قسم کھا لیتا ہے، وہ عالم کبیر، وہ زاہد کبیر قسم کھا لیتا ہے کہ میں تیری جو شرط ہے وہ پوری کروں گا، پیارے نبی کی قسم تیری شرط قسم کھا لینے کے بعد پیش کرتی ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لکھو، لکھ دیا، اسے پیسے بتا نامعقول غوث اعظم کی خوفیت کا انکار کرنے والا اسے پیسے مٹا دیتا، پھر عیسائی بن جاتا، اسے شادی بھی ہو نہیں پاتا مرتا۔ غوث اعظم کی غوثیت، غوث اعظم کی ولایت کرنے والوں ولایت کا انکار کرنے والوں کے نتیجے ایسے نکلتے ہیں۔ اور ایک عالم شیخ سنا اس دور کا بہت بڑا پیر، غوث اعظم کے دور کا بہت بڑا پیر، لاکھوں کی تعداد میں مریدیں ہوئی، بہت بڑا ولی، غیب کی خبریں جان لینے والا ولی، حضور غوث پاک کی مسجد میں بیٹھا ہوا، سرکار غوث پاک خطابت فرمانے میں تھوڑا وقت باقی رہا، حضور غوث پاک اس دور میں مائک تو نہیں تھا، 10 ہزار آدمی غوث پاک خطبہ بولتے تو برابر آواز کسی کے کان تک پہنچ جاتا، ہر کسی کے کان تک برابر آواز پہنچتی، اور کتنے گناہگار غوث پاک کی خطابت کو سن کر توبہ کر لیتے تھے اپنے گناہوں سے، کتنے فاسق و فاجر انہوں نے توبہ کی۔ پھر غوث پاک خطبہ بولنے والے ہوتے، اب ایک تھوڑے وقت میں خطبہ بولنے کے لیے کھڑنے کا وقت آتا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ آج اللہ کے حکم سے پیران پیر حاضری خلقی علی کل رحمت الاولیاء کا اعلان فرمانے والا، اسے پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ ارے بڑا ولی ہے کامل، بہت بڑا پیر، لاکھوں کی تعداد میں مرید ہے، بہت بڑا عالم، لاکھوں اس کے شاگرد، اب اتنے جیت گزر کو معلوم ہونا ہی نہیں، معلوم ہو جاتا ہے کہ غوث پاک حاضری خلقی علی کل رحمت الاولیاء کا اعلان فرمانے والے ہیں، میرا قدم ہر ولی کے کھانے پر ہے، اتنا اعلان فرمانے والے ہیں۔ تو فوراً سوچتا ہے میں اگر ان کے آگے اپنے کھاندے کو جھکا دیا، اپنی گردن کو جھکا دیا تو میری اوقات کیا ہے، میرے مرید کیا سمجھے، مجھے غوث اعظم سے چھوٹا سمجھ جائے، میرے مرید مجھے چھوڑ کر چلے جائیں، اتنا سوچ لے کر خطبہ شروع کرنے سے پہلے اٹھ کر پتلی گلی مسجد چھوڑ کر پتلی گلی سے چلا جاتا ہے، جاتے جاتے راستے میں چلا جا رہا ہے کہیں، ایک درخت کے نیچے ایک لڑکی بڑی سندر، بڑی خوبصورت، بڑی حسین و جمیل بیٹھی، وہ بیچارے کو نکال بھی نہیں ہوتے، وہ کہہ رہے اسے دیکھ کر اس کے اوپر مائل ہو جائے، وہ ولی کامل اس کے اوپر مائل ہو جاتا ہے، مائل ہو کر کہنے لگتا ہے سنت رسول ہے، نکاح کرنا سنت ہے، آج تک میں نے نکاح نہیں کیا،
کیا تم مجھ سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں حضرت میں بھی نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، میں بھی اب تک نکاح نہیں ہوئی، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، تم سے نکاح کرنے کے لیے میری بھی ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ نہیں آپ قسم کھائیں گے، آپ قسم کھا لیں گے تو بولو، تو قسم کھا لیں گے، اللہ کی قسم میں تیری شرط، تو کہنے لگے وہاں اور ایک پیڑ کے نیچے، ایک درخت کے نیچے میں سور چرانے والا، میں سوروں کو پالنے والی، سوروں کو چرانے والی ہوں، فلاں پیڑ کے نیچے میری ایک سور بھی بچے ڈالے۔ وہ بچے جانوروں کے بچے دیکھ نہیں سکتے، پیدا ہوتے جب پیدا ہوتے ہیں تو دیکھ نہیں سکتے، آنکھ بند رہتے، کسی جانور کے 3 دن تک، کسی جانور کے 6 دن تک، کسی جانور کے 12 دن تک، شیروں کے 1 مہینے تک بند رہتے، وہ بچے دیکھ نہیں سکتے، تھوڑا اٹھا لیں گے گھر تک پہنچ گئے تو اچھا ہے، تو اب قسم بھی کھا لیا ہے بیچارہ اللہ، یہ بزرگان دین ہمارے جیسا جھوٹا انشاءاللہ نہیں بولتے، ہم کسی کو ٹھگانا میں تو انشاءاللہ بولتے ہیں، ٹھگانے کے لیے انشاءاللہ نہیں بولتے تھے، انشاءاللہ بول دیے تو حد تک سے کوشش کرتے ہو کام کرنے کی۔ شاہ صاحب انشاءاللہ میں آپ کو پیسے دے دوں گا، دینے کی کوشش کرتا ہوں، آج کے دور میں انشاءاللہ ٹھگانے کے لیے ہو گیا، آج نہیں دینا چاہیے انشاءاللہ شاہ صاحب، انشاءاللہ وہ انشاءاللہ ہی کیا۔ بہرحال ان سوروں کے بچوں کو کھانے پہ ڈال لے کے حضرت شیخ سنان اس سور کو پالنے والی کے ساتھ جا رہے ہیں، مسجد سے لوگ نکل رہے ہیں، مسجد سے لوگ نکل رہے ہیں، یہ سور کے بچوں کو کھانے پہ ڈالنے کے جا رہے ہیں۔ حضور غوث پاک نے حاضری ختمی علی کل رغبت الاولیاء کا اعلان کیا، میرا کرم روز عظم سے روز محشر تک پیدا ہونے والے ہر ولی کے کندھے پر ہے، ہر ولی کے کندھے پر ہے۔ خطبے میں اعلان فرمایا، اس کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق اعلان فرمایا تھا، غوث اعظم نے اپنے طرف سے نہیں اعلان فرمایا تھا، اس کے بعد اعلان فرمایا جو میرے خدم کا انکار کرے گا اس کے کھانوں پہ سور کا قدم ہوگا۔ تو باہر نکلنے والے لوگ شیخ سنان کو دیکھے اور کہنے لگے غوث پاک کے خدم کا اس نابکار نے انکار کیا تھا تو سور کے بچوں کو لے کر جا رہا ہے، تو سور کے بچوں کو لے کر جا رہا ہے۔ آل رسول کا انکار کرنا، آل رسول کی عظمتوں کا انکار کرنے والا سور سے بھی بدتر ہے۔ امام جعفر صادق کے قول کے مطابق آج خواجگان کی تیسرے دن کی مجلس ہے، خواجہ غریب النواز حضور غوث پاک کے بھانجے، کل مولانا فرما رہے تھے بھائی بھانجے، وہ بھی کیسے بھانجے؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست حضور غوث پاک کے والد، ان کے والد عبداللہ شاہد جن، سید شاہ محمد عبداللہ شاہد الجیلی غوث پاک کے دادا، ان کے والد یحییٰ زاہد، حضرت سید شاہ محمد یحییٰ زاہد، یحییٰ زاہد کی بیٹی کی بیٹی کے بیٹے غریب النواز۔ اب یہ کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں،
کبھی بھی بنا دیتے، کبھی احمد کبیر رفاعی کو بھانجے بنا دیتے، یہ سب غلط ہے۔ حضرت خواجہ غریب النواز حضور غوث پاک کی تیسری پشت میں بھانجے رہتے ہیں، وہ بھی ڈائریکٹ بھانجے بھی نہیں۔ حضرت یحییٰ زاہد کے بیٹی کے بیٹی کے بیٹے، تو برابر سمجھ لیجیے کہ اب حضرت احمد کبیر رفاعی کو بھانجے جو وہ تو بالکل غلط ہے۔ احمد کبیر رفاعی ابو عبیدہ کے تھے اور ان کی مزار بھی ابو عبیدہ میں ہے۔ عراق میں ایک شہر ابو عبیدہ ہے، وہاں حضرت غوث پاک جیلان کے تھے، ایران میں جیلان۔ حضور غوث پاک کو بہن بھی نہیں تھی، تو بھانجے ہونے کا سوال نہیں۔ حضرت سیدنا شاہ محمد امام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے دو بیٹے تھے، ایک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی پیران پیر، دوسرے سیدنا عبد العزیز خان۔ ان کا عالم طفلیت میں انتقال، ان کا عالم طفلیت میں انتقال ہو جاتا ہے۔ صرف شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی میں جب ہوتے، اب ان کی بہن کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے کسی بھی تعلیم میں، تو بھانجے ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ احمد کبیر رفاعی کے ہی نہیں، کسی کے بھی کوئی بھی ولی، کوئی بھی شخص بھانجا۔ اور ایک دن کیا ہوتا ہے، حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ حضور کے فیضی میں، حضور غوث پاک کے فیضی میں، ان کے والد محی الدین عربی کے والد 70 سال عمر رکھی، ان کے والد بچے نے آج غوث پاک سے پڑھا، ان کا عشق، ان کی محبت، ان کی عقیدت کے دباؤ اور اسے دیکھ کر غوث پاک کا دل ان پر مائل ہوا۔ بڑے کامل العرفان ہوتے، وہ بھی بڑے عارفانہ شخصیت ہوتے، ان کو دیکھ کے خوش ہو جاتے، ان سے راضی ہو جاتے۔ تو پوچھتے کیا فریاد لے جا رہے ہیں؟ کہنے لگتے کہ مجھے اولاد، سب کچھ اللہ پاک دیا ہے لیکن اولاد کی نعمت سے محروم۔ تو حضور غوث پاک بولتے ہیں میری پیٹھ کو پیٹھ لگا کے، میری پیٹھ کو پیٹھ لگا کے بیٹھ جاؤ، یہ اس سے ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام میرا نہیں ہے، اس کا نام میرا ہی نام ہے۔ تو حضرت محی الدین ابن اکبر عربی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محی الدین اکبر عربی رحمۃ اللہ، اتنی کتابیں، اتنے شخصیت، بہت بڑے شیخ الاسلام، بہت بڑے شیخ العارفین، بہت بڑے مجدد، صحیح معنوں میں مجدد، یہ ایک ایک فرقے کے مجدد نہیں، اشرف علی توبندیہ کے مجدد، احمد اللہ خان بحیل کا کے مجدد، شیخ اسماعیل دہلوی جماعت الاسلامی کے مجدد، ابو اللہ مودودی، ویسا سارے عالم اسلام کے مجدد محی الدین ابن عربی حضور غوث پاک کے نزدی عطائی میں ہیں۔ تو اولیاء اللہ کو اتنی قدرت ہے، اپنی اولاد کو بھی ٹرانسفر کرنا، سینہ بسینہ علم دینے میں کیا جانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔